جانب وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ نے کہا ہے کہ مہنگائی کو سنگل ڈیجٹ پر لائے. وزیر اعظم نے جو وعدے کیے وہ پورے کیے. جب ہم نے حکومت سنبھالی تو کہتے تھے کہ ملک ڈیفالٹ کر جائے گا. دشمن طاق میں تھا کہ پاکستان ڈیفالٹ کر جائے گا. یہ ملک ہے تو ہم سب ہیں. ہم نے مشکل حالات میں بھی ہمت نہیں ہاری. وزیر اعظم نے آپ کے لیے بجلی سستی کی. ہم نے ملک کی ترقی کے لیے ایک ایک دن محنت کی. نعرے لگانے سے کچھ نہیں ہوتا بلکہ عملی کام کرنا ہوتا ہے. سب کو مل جل کر پاکستان کی ترقی کے لیے اپنا کردار ادا کرنا ہوگا. کیا تھا آج پورا کیا ہے. وزیر اعظم شہباز شریف نے بجلی 7 روپے 41 پیسے آپ کے لیے سستی کی ہے. ہمارا منشور تھا, الیکشن میں وعدہ کیا تھا کہ مہنگائی کو سنگل ڈیجٹ پہ لے کے آئیں گے 2026 تک. لوگ کہتے تھے کہ مہنگائی بڑھ جائے گی, غربت بڑھ جائے گی, حالات بد سے بدترین ہو جائیں گے. لوگ شرطیں لگائے بیٹھے تھے. دشمن اس طاق میں تھا کہ کیسے اور کب یہ ملک ڈیفالٹ ہو. مگر تب وزیر اعظم شہباز شریف نے نعرہ لگایا کہ سیاست نہیں ریاست. یہ ریاست پاکستان ہے تو ہم ہیں, یہ ملک ہے تو یہ رونقیں لگی ہوئی ہیں, یہ ملک ہے تو ہم سب ہیں. یہ نعرے لگانے سے, کھوکھلی باتیں کرنے سے نہیں ہوتا. دنیا کے مالیاتی ادارے آج پاکستان کی تعریف کر رہے ہیں. تو دوسری جانب مشیر اطلاعات خیبر پختونخوا بیرسٹر سیف نے کہا ہے کہ پنجاب حکومت کی رمضان کارکردگی رپورٹ دراصل ان کے خلاف ایک چارج شیٹ ثابت ہوئی. رپورٹ میں خود اعتراف کیا گیا ہے کہ ڈپٹی کمشنر کی جانب سے مقرر کردہ نرخوں پر مارکیٹ میں عمل درآمد یقینی نہیں بنایا گیا. رپورٹ سے واضح ہوتا ہے کہ پنجاب میں گراں فروشوں کو کھلی چھوٹ دی گئی. مزید کہا کہ رپورٹ میں ڈپٹی کمشنر کے مقرر کردہ نرخ, مارکیٹ ریٹ اور رمضان سہولت بازاروں کے نرخوں کا تقابلی جائزہ لیا گیا. رپورٹ میں اعتراف کیا گیا کہ مارکیٹ میں چکن 940 روپے فی کلو فروخت ہوا, جبکہ ڈپٹی کمشنر کا مقرر کردہ نرخ 585 روپے تھا. کیلے کی قیمت ڈپٹی کمشنر نے 227 روپے فی درجن مقرر کی, جبکہ مارکیٹ میں وہ 289 میں فروخت ہوتا رہا. بیرسٹر سیف نے کہا کہ پنجاب حکومت نے خود تسلیم کیا ہے کہ مارکیٹ میں گراں فروشوں کو قابو میں نہیں رکھا جا سکا. وزیر اطلاعات پنجاب اسما بخاری نے بیرسٹر سیف کے بیان پر رد عمل دیتے ہوئے کہا کہ او بھائی, کون سی رمضان سہولت بازاروں کی رپورٹ آپ نے پڑھ لی ہے؟ یا تو آپ کا علم ہے یا آپ کی ٹیم نالائق ہے. پنجاب میں سب سے زیادہ لوگوں کو رمضان پیکج اور سہولت بازاروں میں ریلیف دیا گیا. پنجاب کے رمضان سہولت بازاروں سے عام آدمی کو 1 ارب 31 کروڑ کی بچت ہوئی. اسما بخاری نے کہا کہ مریم نواز کی زیر نگرانی قائم خصوصی سہولت بازاروں سے اسٹال سے عوام کو اوپن مارکیٹ سے 31% زیادہ ریلیف ملا. مزید کہا ان رمضان سہولت بازاروں سے 3 ارب 11 کروڑ روپے کی تاریخ ساز خریداری ہوئی. خیبر پختونخوا میں آپ کی حکومت نے اپنی پارٹی کے لوگوں کو 10 ارب روپے رمضان پیکج کے نام پر بانٹ دیے. خیبر پختونخوا میں ایک بھی رمضان بازار نہیں لگا سکے. اس طرح کے جھوٹے پروپیگنڈے سے آپ کی کرپشن اور چوریاں چھپ نہیں سکتی. گنڈاپور واحد وزیر اعلیٰ ہے جس کو اپنی ہی کابینہ اور پارٹی کے لوگ کرپٹ اور چور کہہ رہی ہیں. اسما بخاری نے کہا کہ مریم نواز کے منصوبوں پر 1 سال بعد بھی کوئی ایک دھیلے کی کرپشن کا الزام نہیں لگا سکا. پنجاب میں ہر منصوبہ شفافیت اور میرٹ کی اپنی مثال ہے. پنجاب کی سینئر وزیر مریم اورنگزیب کا کہنا ہے کہ دوسروں کو چور چور کہنے والے آج ایک دوسرے کو چور چور کہہ رہی ہیں. انتشار کا کہنے والے آج خود انتشار کا شکار ہیں. جماعت بھی انتشار اور ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے. ملک کو 3 ٹکڑے کی بات کرنے والوں کی جماعت ٹکڑے ہو چکی ہے. ہم نے ہستہ بستہ ملک چھوڑا, RTS بٹھا کر ملک کو تباہ کیا, ملک کی معیشت کی بنیادیں ہلائی اور بیڑا غرق کیا. شہباز شریف نے بجلی کی قیمتوں کو کم کر کے عوام کو عید کا تحفہ دیا جو کسی معجزے سے کم نہیں. اس وقت ملک IMF کے پروگرام میں ہے تو اس پر عوامی ریلیف بہت بڑا کام ہے. ان کا کہنا تھا کہ نہروں کے مسئلے پر کسی جماعت کو سیاست نہیں کرنی چاہیے. ایسے مسئلوں کے لیے مشترکہ مفادات کونسل موجود ہے. کسی کا پانی چوری نہیں ہو رہا. کرنے والی جماعت آج ملک میں IMF کے پروگرام کے ساتھ ہوتے ہوئے عوام کو ریلیف دینا ہے. یہ ایک بہت 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 بڑا کام کیا ہے شہباز شریف صاحب نے. ہم چلتا ہستا بستا ملک جو RTS بٹھا کر ان کے حوالے کیا گیا تھا نا, وہ 4.5 سال انہوں نے معیشت کو بھی تباہ کیا, ملک کو تباہ کیا, ملک کی معیشت کی بنیادیں ہلائیں, معیشت کا بیڑا غرق کیا. دوسروں کو چور 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 کہنے والے آج ایک دوسرے کو چور کہہ رہے ہیں. ملک کو تقسیم کرنے کی 3 ٹکڑوں میں ملک کو خدا نخواستہ تقسیم کرنے کی جماعت آج ٹکڑے ٹکڑے ہوئی ہے. ملک کو انتشار کی نظر کرنے والی جماعت آج خود انتشار کی نظر ہوا ہے. جماعت بھی انتشار کا شکار, جماعت بھی ٹوٹ پھوٹ کا شکار. ملک کو 3 ٹکڑے کی خدا نخواستہ کرنے کی بات کی تھی نا, آج پوری کی پوری جماعت ٹکڑے ٹکڑے ہوئی ہے.
सीनियर सूबाई वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब के बयान पर तर्जमान सिंध हुकूमत समत अफजाल सैयद का रद्द-ए-अमल। समत अफजाल सैयद ने कहा कि मुश्तरका मुफादात काउंसिल का इजलास वफाकी हुकूमत खुद नहीं बुला रही है। वज़ीर आला सिंध कई बार मुतालबा कर चुके हैं कि मुश्तरका मुफादात काउंसिल का इजलास बुलाया जाए। तकरीबन 1 साल हो गया मुश्तरका मुफादात काउंसिल का इजलास नहीं बुलाया गया। आइन के मुताबिक हर 3 माह में CCI का इजलास बुलाना जरूरी है। विफाक और सूबों के दरमियान तनाज़ात के हल का बेहतरीन फोरम CCI है। CCI का इजलास ना बुलाकर सूबों को इनके आईनी हक से महरूम रखा गया।